الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو اس سوال کے جواب میں چل رہی تھی کہ امامت یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی ایک چیز ہے، قرآن کے اندر اس کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں مہم ترین، اسی کا تسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک دلیل اور قرینہ جو اس آیت کے اندر موجود ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت امامت یا آیت ابتلاء میں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، بلکہ نبوت کے علاوہ ایک اور منصب ہے کہ جس کا نام امامت ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہا، یعنی آیا یہ مقام میری اولاد کو ملے گا یا نہیں؟ تو خداوند متعال نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آیا حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے کسی کو یہ امامت کہ جو حضرت ابراہیم کو ملی ہے خدا نے عطا کی ہے یا نہیں؟ قرآن میں صراحت کے ساتھ دو فرزند کی طرف اشارہ ہوا ہے حضرت ابراہیم کے کہ جن کو امامت عطا کی گئی ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کی اگر اس آیت کو دیکھا جائے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یہدون بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کو صالحین میں سے قرار دیا اور ان کو امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہاں پر اب آیت صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعض فرزندان کو امامت نصیب ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ امامت جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو عطا ہوئی ہے، یہ امامت بھی نبی کے معنی میں ہے یا نہ؟ یہ امامت نبی کے علاوہ ایک منصب ہے۔ قرآن ہی سے ہم تمام مطالب کو استخراج و استنباط کریں گے۔ قرآن کے اندر اگر دقت کریں تو یہ مطلب واضح و روشن ہمارے لیے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت اسحاق پہلے سے نبی تھے کہ جب ان کو امام بنایا گیا اس سے پہلے ان کے پاس نبوت موجود تھی۔ مثلا آپ اگر سورہ مریم کی اس آیت کو ملاحظہ کریں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا کی حضرت ابراہیم کو اور ان کو ہم نے نبی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور آیت جو صافات کے اندر ذکر ہوئی ہے سورہ صافات میں سلام علی ابراہیم، اور اس کے بعد یہ ذکر ہوا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم کو جناب اسحاق کی بشارت دی کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان آیات کو جب آپ ملا کر ملاحظہ کریں، دیکھیں، دقت کریں تو یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ جناب اسحاق و جناب یعقوب کو جب امام بنایا گیا تو اس سے پہلے ان کے پاس نبوت موجود تھی۔ ایک ہی تعبیر ہے اور
اس تعبیر کے بعد جو جملہ ہے وہ مختلف ہے، متفاوت ہے۔ مثلا ایک جگہ پر کہا گیا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور دوسری آیت میں ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ایک آیت میں نبی کا ذکر ہے اور ایک آیت میں امام کا ذکر ہے، امام بنانے کا ذکر ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے اندر دو تعبیریں آئیں لیکن ان دو تعبیروں کا ایک ہی معنی مراد لے لیا جائے، کیونکہ قرآن بلاغت میں امام ہے، ہر تعبیر اس کا ایک الگ پیغام رکھتی ہے۔ جب خداوند متعال نے یہ کہہ دیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر امام غیر از نبوت مراد ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہہ چکا ہے خداوند متعال حضرت ابراہیم کو کُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ ہم نے ان کو نبی بنایا۔ نبی کی تعبیر بھی آئی ہے، امام کی تعبیر بھی آئی ہے، دونوں تعبیریں مختلف ہیں، پس دونوں کا معنی بھی مختلف ہونا چاہیے۔ پس جناب اسحاق و جناب یعقوب پہلے نبی تھے اور خدا نے اس نبوت کے بعد امامت عطا کی ہے۔ پس جب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض کو یعنی حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو امامت ملی، اور وہ امامت نبوت کے علاوہ ایک منصب ہے کہ جو کہ نبوت کے بعد عطا ہوا ہے، اور یہ امامت وہی ہے جو جناب ابراہیم کو عطا کی تھی خدا نے، تو مطلب اور زیادہ واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کے اندر جو امام کا ذکر آیا ہے، جو امامت عطا کی گئی ہے حضرت ابراہیم کو، وہ امامت نبوت کے علاوہ ہے۔ امامت و امام وہاں نبوت و نبی کے معنی میں نہیں ہے۔ پس حضرت ابراہیم اگر امام ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی کے علاوہ ایک اور منصب رکھتے ہیں کہ جو منصب نبوت کے بعد عطا کیا گیا ہے، اور امامت غیر از نبوت ہے۔ یہاں تک یہ مطلب واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے قرآن ہی سے قرائن کو اکٹھا کیا، آیات سے استفادہ کر کے اس مطلب کو واضح کیا کہ امامت سے مراد اذ ابتلا ابراہیم ربہ کے اندر نبوت نہیں ہے، بلکہ ایک الگ منصب ہے کہ جو کہ نبوت کے بعد عطا ہوا ہے۔ دوسرا مطلب کہ جو اس آیت سے ہم سمجھتے ہیں اور ایک اور سوال کا جواب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے یا مل جاتا ہے، وہ یہ ہے، چونکہ یہاں پر اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جو نبوت کے علاوہ ہے اور نبوت کے بعد عطا کیا گیا ہے، اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امامت، مقام امامت، منصب امامت نبوت کے منصب سے بالاتر ہے، افضل ہے مقام امامت مقام نبوت سے، کیونکہ مقام نبوت کے ہوتے ہوئے خدا نے امتحانات لے کر مقام امامت عطا کیا ہے۔ پس جو ثواب دیا جا رہا ہے ایک ابتلا کے مقابلے میں حتماً اس کو بالاتر ہونا چاہیے اس مقام سے کہ جو مقام پہلے سے عطا شدہ ہے۔ پس مقام امامت افضل ہے ہمارے نزدیک قرآن کی روح سے مقام نبوت سے۔ یہاں بعض اعتراض یہ کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ شیعہ حضرات مقام امامت کو بلند کرتے ہیں اور اس سے وہ اپنے ائمہ کو انبیاء سے افضل قرار دے دیتے ہیں، حتیٰ پیغمبر سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، چونکہ وہ امام ہیں، پس امام نبوت و نبی سے افضل ہے، پس تمام ائمہ افضل ہیں نبی سے۔ جواب اس کا واضح ہے کہ قرآن کی
روح سے ہم نے یہ تو بات ثابت کر دی ہے کہ مقام امامت افضل ہے مقام نبوت سے، لیکن یہ اعتراض ہمارے اوپر وارد نہیں ہوتا کہ نبی سے بھی افضل قرار دیتے ہیں شیعہ حضرات ائمہ کو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ نبی خود امام تھے۔ جب نبی خاتم الانبیاء ہیں، ان کی نبوت بھی سب سے افضل ہے، وہ خود امام بھی تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ائمہ افضل ہوں ختمی مرتبت سے؟ ہاں، یہ ضرور ہے اور قرآنی روح سے ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس امامت موجود ہو اور کسی کے پاس فقط نبوت موجود ہو تو یہ امام افضل ہے نبی سے۔ اور ہمارے ائمہ امامت رکھتے ہیں، اور کون سی امامت؟ وہ امامت جو پیغمبر کے پاس تھی، اور پیغمبر کی امامت تمام انبیاء کی امامت سے بھی افضل ہے، اور وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ائمہ پیغمبر کے علاوہ تمام انبیاء پر افضلیت رکھتے ہیں، اور قرآن کی روح سے ہم نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔